اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے شہر ابہا کا۔ ابہا ایک بہت ہی تفریحی مقام ہے۔ وہاں کا موسم بہت اچھا رہتا ہے اور گرمیوں میں اکثر سعودی اور دوسرے تفریح کرنے والے یا سیر کرنے والے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ میں بھی ابہا کئی دفعہ جا چکا ہوں۔ ابہا میں کئی پہاڑی سلسلے ہیں اور ان پہاڑی سلسلوں میں درجنوں گاؤں ہیں اور ان گاؤں میں بہت سارے سادہ لوگ، بدو لوگ اور دیہاتی لوگ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک دیہاتی کا، اس کا انتقال ہو گیا، ایک دیہاتی کا سادہ لو انسان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اس کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے 2 یا 3 دن بعد مسجد کے امام صاحب کو وہ شخص خواب میں نظر آیا۔ امام صاحب نے اسے خواب میں بہت اچھے حال میں دیکھا، اللہ کے اکرامات اور انعامات کے ساتھ دیکھا۔ وہ آدمی کوئی اتنا پرہیزگار، پاک باز یا متقی نہیں تھا، تو امام صاحب کو ذرا تعجب ہوا، تجسس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ رحم و کرم، یہ مہربانی کیوں کی۔ انہوں نے خواب میں ہی امام صاحب نے اس سے سوال کیا کہ تجھ پہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان کیوں ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے میری نماز جنازہ میں ایک شخص تھا، اس نے میرے لیے دعا کی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اس دعا سے اللہ نے اپنے فضل سے مجھ پہ یہ کرم کیا ہے۔ امام صاحب نے پھر اس شخص کا نام اس سے پوچھا، جو اس نے بتا دیا۔ صبح جب مسجد کے امام صبح اٹھے تو انہیں پورا خواب بالکل اچھی طرح یاد تھا۔ ان کا یہ پہلا ہدف تھا کہ اس شخص سے ملا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ اس نے کیا دعا کی تھی۔ وہ قریب کے گاؤں میں اس شخص کو تلاش کرتے رہے، انہیں نام پتہ تھا۔ آخر ایک گاؤں میں اس شخص کا پتہ ملا اور وہ اس شخص کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک شخص کا، ایک بدو کا انتقال ہوا تھا کچھ دنوں پہلے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تم اس سے موجود تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہاں موجود تھا اور میں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ امام صاحب نے کہا ہاں بالکل، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ تم نے اس کے لیے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا کہ دیکھیں ہم بدو لوگ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں اور ہم مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہمیں جان سے بھی عزیز ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچھ نہ بھی ہو تو ہم ادھار لے کر، قرض لے کر مہمان نوازی نبھاتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق آنے نہیں دیتے۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اب تیرے پاس جا رہا ہے، یہ تیرا مہمان ہے، تو اب اپنے شان کے حساب سے اس کی مہمان نوازی یا اس کی میزبانی کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہی دعا کی تھی۔ امام صاحب سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے عوض اس بدو کو، اس سادہ بدو کو، سادہ دیہاتی کو اپنے کرم سے نواز دیا۔ دیکھیں اس واقعے کے اندر مجھے 2 سبق نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی کے لیے دعا کریں تو دل سے کریں، اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ خاص طور سے نماز جنازہ میں ہم جب جائیں تو بڑی دل سے دعا کرنی چاہیے کسی کے لیے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے حیثیت کے حساب سے دعا مانگتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی حیثیت، اللہ کی قوت، اللہ کی شان کے مطابق دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ کتنی شان والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک عام سا دیہاتی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے جو دعا مانگی اس نماز جنازہ میں، اس میں اتنی جامعیت، اتنی گہرائی، اتنی عاجزی تھی کہ حضرت عوف بن مالک جو اس جنازے میں شریک تھے، ان کے منہ سے نکل گیا کہ کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا، تاکہ ان کے لیے یہ دعائیں ان کے لیے قبول ہوتی۔ اس دعا کو میں اسکرین پر بھی دکھاؤں گا۔ یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے جو ہم کسی بھی میت کے لیے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔